باب ما یجوز من الہجران لمن عصا، نافرمانی کرنے والے سے تعلق توڑنے کا جواز، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے اس سے تعلق نہ رکھا جائے. وقال کعب حین تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک دیا تھا ان کلامنا، ہم سے بات چیت کرنے پر. وَذَكَرَ 50 لَيْلَةً، اور انہوں نے 50 دن کا تذکرہ کیا. یہ تو واقعہ سب کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات آپ قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل کا تعلق نہیں کاٹا تھا، صرف اوپر سے نہیں بولتے تھے، یعنی آپ ان کو دیکھتے تھے، جو ہی وہ دیکھنے لگتے تو آپ منہ پھیر لیتے تھے. تو قطع تعلقی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دل سے قطع تعلقی کرنا، اور ایک ہوتا ہے زبان سے قطع تعلقی کرنا. دل سے قطع تعلقی تو اس سے ہوگی جو دین سے روکے آپ کو، جو غلط کام کرے، اور زبان سے قطع تعلقی اس سے ہوگی کہ جو وقتی طور پر کسی غلطی کا شکار ہو جائے تو اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے. گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ناراضگی ہو سکتی ہے کہ انسان اسمائل کرنا چھوڑ دے، یا یہ کہ ان کا نام نہ لے، جیسے حضرت عائشہ حضرت ابراہیم کا نام لینے لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے. تو یہ چھوٹے موٹے اس طرح کے جسٹس جس سے دوسرے کو اندازہ ہو جائے کہ خفا ہے، لیکن دل سے پھر بھی بھلایا نہ جائے. حدثنا محمد اخبرنا عبدۃ عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف غضبکی، بے شک میں تمہارے غصے کو خوب جانتا ہوں، وردا کی، اور تمہاری رضامندی سے بھی خوب واقف ہوں. قالت قلت وکیف تعرف ذاک یا رسول اللہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا انک اذا کنت راضیۃ، جب تم رضامند ہوتی ہو، قلتی بلا ورب محمد، تو تم کہتی ہو نہیں قسم ہے محمد کے رب کی، یعنی رب کا نام لیتی ہو پھر میری طرف نسبت کر کے. واذا کنت ساخطۃ، اور جب تم ناراض ہوتی ہو، قلتی لا ورب ابراہیم، تو تم کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. قالت قلت اجل، کہتی ہے میں نے عرض کیا بالکل ٹھیک، جی ہاں. لست اہاجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، دل سے ناراض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، یا کسی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے تھوڑا بیزار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کو شدید ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بس چھوٹے موٹے طریقے سے انسان دوسرے کو ظاہر کر دے. اور حضرت عائشہ کا غصہ جو تھا وہ ان کی غیرت کی بنا پر تھا، جو عورتوں کے لیے معاف ہے، کیونکہ ان کی سوکنیں بھی تھیں اور کچھ نہ کچھ ایسا چلتا رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر غصے کا اظہار کسی طرح کر دیتی تھی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی بنا پر تھا. یہ قدرتی بات ہوتی ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اگر اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو انسان ایک مان رکھ کے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. وہ ناراضگی دل کی ناراضگی نہیں ہوتی، وہ صرف وقتی ناراضگی ہوتی ہے. دل کی ناراضگی صرف مخالف شریعت کام پر ہوتی ہے. امام ابو داود میل ملاپ چھوڑنے کی وعید کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر یہ قطع تعلقی اللہ کے لیے ہو تو اس پر وعیدیں نہیں ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، یعنی وہ معاشرتی وجہ نہیں تھی بلکہ دینی وجہ تھی. معاشرتی وجوہات جو ہیں اس کی بات اور ہے. باب هل یزور صاحبہ کل یوم و بکرۃ و عشیہ، کیا اپنے ساتھی کی ملاقات کے لیے ہر دن جایا جا سکتا ہے یا صبح یا شام کے اوقات میں؟ کیا کسی کے گھر ہر روز جا سکتے ہیں یا کسی سے ہر روز ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مہربان دوست کی زیارت اس کی محبت کے باعث بقدر ضرورت ہر روز کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر وقال اللیث حدثني عقیل قال ابن شہاب فاخبرني عروة بن الزبیر ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی وہ کہتی ہیں لم عاقل ابوی الا وہما یدینان الدین، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا.
وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ، اور ان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ضرور آتے تھے، طرفی النہار بکرۃ و عشیا، صبح اور شام تشریف لاتے تھے. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر سے محبت کہ صبح شام ملتے تھے. اس کے باوجود کہیں ناراضگی کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپس میں ناراض ہوئے ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں محبت وہاں ناراضگیاں ضروری ہوتی ہیں، کبھی ہوتی بھی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن ان کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، بہت گاڑی نہیں ہو جانی چاہیے. وہ کہتی ہیں فبینما نحن جلوس فی بیت ابی بکر، ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فی نحر الظہیرۃ، بھری دوپہر میں. قال قائل ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے کہا آ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. فی ساعۃ لم یکن یاتینا فیھا، ایسے وقت میں آئے تھے کہ عام طور پہ اس وقت کبھی نہیں آئے تھے، یعنی دوپہر میں نہیں آتے تھے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، صبح اور شام کا وقت کام کا ہوتا ہے اور آنا جانا لگا رہتا ہے، یعنی اس وقت آپ کا یہاں آنے کا ایسا معمول نہیں تھا. قال ابو بکر ما جاء به في هذه الساعة الا امر، ابو بکر کہنے لگے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی خاص وجہ سے ہی ہوگا. قال انی قد اذن لی بالخروج، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خوشخبری سنائی کہ مجھے مکہ سے نکلنے کی اجازت مل گئی، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہجرت کے نام سے مشہور ہے. کس کے نام سے؟ حدیث ہجرت کے نام سے. اور پھر یہ خبر سن کے حضرت ابو بکر کا حال کیا ہوا تھا کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، تو وہ خوشی سے رو پڑے. تو انہوں نے کہا میں نے اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان کو خریدوں گا. تو بہرحال پھر وہ تیاری کی اور اس کے بعد سارا ہجرت کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زیارت، ملاقات نفع بخش ہو، با مقصد ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث اجر ہے. لیکن اگر کوئی خاص مقصد ہی نہیں، ایسے بس جا کے گپ شپ کی، باتیں کی، ادھر ادھر کی غیبتیں کی، کوئی ہنسی مذاق کیا اور واپس آ گئے، تو یہ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں حضرت ابو بکر کے ساتھ دینی امور میں مشورے کی وجہ سے ہوتی تھی. اور اس میں ایک اور بات بھی ملاقات میں یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں جائیں تو ڈھیر ہی ہو جائیں، اٹھنے کا نام ہی نہ لیں، بلکہ مختصر وقت کے لیے بھی ملاقات جو ہے وہ مفید ہوتی ہے. یعنی دن میں 2 دفعہ بھی آپ ملاقات کر سکتے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ حدیث بھی یاد رہے، زر غبن تزدد حبن، کم سے کم زیارت کرو تو محبت میں اضافہ ہوگا. یعنی ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار نہ رہو کہ اس کے اپنے کاموں میں حرج ہونے لگے. یعنی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہماری ملاقات سے دوسرے کے کام میں حرج ہوگا تو یہ ملاقات محبت کا باعث نہیں بنے گی. دوسرا شخص گھڑی دیکھتا رہے گا کہ کب یہ اٹھے اور میں اپنا کام شروع کروں. تو اس ملاقات میں وقفہ بڑھانا یا اس کو میننگ فل بنانا یہ محبت کو مضبوط کرتا ہے. اور مسلسل اور کثرت سے اور دیر دیر تک ملاقات کرنا بیزاری کو بڑھاتا ہے، قطع تعلقی کا باعث بن جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. تو اعتدال بہت ضروری. کچھ لوگ روز فون کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیوں، کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو یہ بھی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ روز میسج کرتے ہیں، کوئی کام کا میسج ہو تو 100 بسم اللہ، آپ کسی کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کو بات کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، لیکن ادھر ادھر کی چیزیں فارورڈ کر دینا اور وہی پڑی ہوئی باتیں دوبارہ دہرانا، تو یہ دوسروں کا وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے رشتہ دار، ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے بیٹھتے ہیں، اور رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو ایسے حالت میں تو میں پھر زیادہ تر ذکر اذکار شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ میری مدد کرے، کیونکہ ہمارا ٹائم تو استاذہ تھوڑا سا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اپنے ٹائمنگز، بچوں کو ٹائم دینا، اپنے پڑھائی کو ٹائم دینا، بچوں کو پڑھانا، ایسے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جائیں اور ان کو بھی وہاں بٹھا رہے کہ ان کو کچن میں لے آئیں اور آپ مٹر چھیلنا شروع کریں اور ان کو بھی ساتھ لگائیں. وہ بڑے خوشی خوشی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھے میرے لیے اللہ کی طرف سے ہیلپ آئی ہے.
آپ لہسن ڈھیر سارا چھلوا لیں، آپ پیاز کٹوا کے رکھ لیں تاکہ اس پر مسالہ وغیرہ تڑکا تیار ہو اور جلدی جلدی آپ کا کھانا بن جائے. کیونکہ استاد یہ آپ کی جو بات ہے بالکل الحمدللہ ایسا میں کر چکی ہوں، میں ان کو اپنی ساتھ صفائیوں پر بھی لگا چکی ہوں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم وہ کام بھی نہیں کرا سکتے. تو یہی پھر میری بات ٹھیک ہے کہ ہم پھر اللہ سے ہی رجوع کر کے مدد مانگے. کام نہیں کرا سکتے، مثلا بزرگ ہو سکتے ہیں نا، ان کو ہم کاموں پہ نہیں لگا سکتے جی، ان کو تسبیح پکڑا سکتے، ان کو کوئی لیکچر لگا کے بٹھا سکتے ہیں، ان کو کوئی کتاب دے کے بٹھا سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے نا ایکٹیویٹیز ان کو دیں جو ان کے ایج وائز اپروپریٹ ہو. کئی لوگ آ جاتے ہیں ساتھ ڈھیر بچے لے آتے ہیں، اپنے بھی اوروں کو بھی جو ملے وہ سب کو لے آئے. اب وہ اس قدر ادھم مچا دیتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے. تو ان کو بھی پریشان ہونے کی بجائے ان سے بات چیت کریں، بچوں کو کوئی نصیحت کریں، ان کو بٹھا لیں، انہیں کسی کام میں لگا لیں، تو اس سے بھی یہ کہ ان کی بھی تربیت ہو جاتی. پھر اگر آپ زیادہ ان کو کام میں لگائیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ بھی کم ہی آئیں گے، کیونکہ وہاں جا کے پڑھنا پڑتا ہے. ابھی میری بیٹی آئی ہوئی تھی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی، تو ظاہر ہے سب بچوں کو شوق تھا کہ ہم ساتھ بیٹھے نا، تو سارے کہنے لگے ہم نے آپ کے کمرے میں آنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، سب کو بک ریڈنگ کرنی پڑے گی. تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچے چونکہ لائے ہوئے تھے تو ڈھیر ساری کتابیں بھی ساتھ تھی. ہمیشہ جہاں جاتے ہیں بچوں کی کتابیں ساتھ، اب تو خیر کنڈل ہے تو مسلسل ریڈنگ کرواتے ہیں. تو انہوں نے سب بچوں کو کتاب دے کے بٹھا دیا، اور یقین کریں جتنی دیر بچے بیٹھے بک ریڈنگ کرتے رہے، اور چھوٹی موٹی بات بیچ میں، اور کوئی ہنگامہ فساد نہیں، کچھ نہیں، اور سب نے انجوائے کیا. کیونکہ ہماری قوم کے اندر سے پڑھنے کی عادت چلی گئی نا. ہم سمجھتے بچوں کو پڑھنے پہ لگایا تو شاید یہ تو بور ہو جائیں گے، بس انٹرٹین ہی کرو، صرف کھلونے دے دو، کھلونوں کے کمرے میں ڈال دو، تو وہ بچے کھلونوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں بعض اوقات. تو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ڈیوائز کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی کہیں لے جائیں تو وہاں مصروف کریں، دوسروں کے سر پہ نہ چھوڑ دیں. دوسروں کے بچے آئیں تو ان کو بھی مصروف کریں، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک خیر خواہی کا معاملہ کریں کہ ان کا وقت کہاں سے بچے، کیونکہ ہمیں بچوں کا وقت بھی بچانا چاہیے، نہ کہ ان کی عمر ضائع کرتے رہیں. استاذہ بعض دفعہ ہم شح نفس جو ہے وہ بچپن سے لاشعوری طور پر ڈال رہے ہوتے ہیں. مثلا جب بچہ کوئی اپنا کپڑا نہیں پہن رہا ہوتا، ماں پہنانا چاہ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں اٹھا کے نا اس کو دے دوں گی. اچھا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ بچہ کہے نہیں، بچہ ایک دم کہتا ہے نہیں اسے نہیں دینا، اور پھر ہم ہر چیز پہ ایسے ہی اس کو ایک ریئیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، انسیکیور کر دیتے ہیں، انسیکیور کرتے ہیں. حتیٰ کہ پھر جو اس کی کوئی بھی چیز چھوٹی بھی ہو جائے اور آپ دینے بھی لگے تو بھی آپ کہتے ہیں میں تو چھپا کے دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک عادت ہیبٹ ڈال دی ہوتی ہے. باب الزیارتی، ملاقات کے لیے جانا. اس میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے پچھلے دنوں، تو اگر ہو سکے تو وہ ضرور سن لیں، کیونکہ اب آپ کی کورسز ختم ہو رہے ہیں، گھر جائیں گے، رشتے دار آئیں گے، آپ جائیں گے، کوئی پارٹی وارٹی کریں گے کہ قرآن مکمل ہوا ہے، خوشی منائیں گے. تو اس میں پھر یہ کہ جو آداب زیارت ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، تاکہ ہماری ملاقاتیں اور زیارتیں جو ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں. ومن زار قوما فطعم عندهم، جو کسی قوم سے یا کچھ لوگوں سے ملنے گیا اور ان کے ہاں کھانا کھایا تو یہ جائز ہے، کھانا کھا سکتے ہیں. وزار سلمان ابا الدرداء فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکل عنده، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں گئے اور ان کے ہاں کھانا بھی کھایا. یعنی بعض اوقات تو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کھانا لگا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ آفر کرتے ہیں آپ کھا لیں، تکلف نہیں کریں. تو دوست احباب کی ملاقات کے لیے جانا مستحب ہے، اور جس سے ملاقات کی جائے اسے چاہیے کہ مہمانوں کی میزبانی کے لیے جو کچھ گھر میں پیش کر دے، یعنی بہت زیادہ تکلف میں نہ پڑے، ما حضر جو بھی حاضر ہے وہ سامنے رکھ دے. تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلقات گہرے ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن السلام اخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن انس بن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار اہل بیت من الانصار فطعم عندهم طعاما. انس بن سیرین نے حضرت انس سے روایت کیا، انس بن مالک سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے گھرانے میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. زارا زیارت کی اہل بیت من الانصار، فطعم عندهم اور ان کے ہاں کھانا کھایا، طعامن کھانا، پراپر کھانا کھایا. فلما اراد ان یخرج، پھر جب آپ واپس تشریف لانے لگے، نکلنے لگے، امر بمکان من البیت، تو آپ نے حکم دیا کہ گھر کے ایک جگہ پر، فنضح له علی بساط، تو آپ کے لیے ایک چٹائی پہ پانی چھڑکا گیا، فصلی علیہ ودعا لهم، آپ نے اس پر نماز پڑھی اور گھر والوں کے لیے دعا کی.
یعنی جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے حکم سے چٹائی پہ پانی چھڑکا گیا اور سب کو جماعت سے نماز پڑھائی، نفلی نماز جماعت سے پڑھائی اور گھر والوں کے لیے دعا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ملاقات نہ کریں، کوئی اچھا کام بھی وہاں کر کے آئیں. آپ دعا کر سکتے ہیں. اب یہ اس معاملے کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے کہ کیا کسی کے گھر جا کر دعا کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ گئے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ سب کو بٹھائیں، آپ صرف اس موقع پر بھی دعا کر سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نہیں تو نفل نماز بھی آپ نے پڑھائی ہے جماعت سے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی درس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقات تو کرنی ہے لیکن مل کے کچھ اچھی سی چیز پڑھ بھی لیں، قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیں. یعنی ملاقاتیں جو ہے وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے. صرف جا کے بیٹھ جانا، باتیں کرنا اور اٹھنے کا نام نہ لینا یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو موجود ہو کھانا اور جو اچھی چیز موجود ہو اس کو پیش کرنا چاہیے. اور پھر مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو برکت کی دعا دے. اور وہ دعا کس کس کو آتی ہے؟ جب کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو دعا دیتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یعنی جب بھی کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کے گھر کھانا بھیجے تو اس کو دعا دیں. تو کسی کی ملاقات کے لیے جانا جو ہے، یہ زیارت جو ہے، میل ملاقات، یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اس محبت سے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ. مجھے یہ حدیث بہت ہی پسند ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر دو محبت کرنے والوں کے لیے، میری خاطر دو ہم نشینوں کے لیے، میری خاطر دو ملاقات کرنے والوں کے لیے اور میری خاطر تحائف کا تبادلہ کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت لازمن ملتی ہے جو اللہ کی خاطر، کوئی دنیا کا مقصد نہیں بیچ میں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تحفوں کا تبادلہ کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے کوئی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو اللہ کے لیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اللہ کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یہ جنت کا گھر کس چیز سے بنا؟ اللہ کی خاطر ملاقات کرنے سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، تو اللہ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا. پھر جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے. اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت ہے. اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا ایک قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی. تو ہماری ملاقاتیں، ہماری گفتگویں، ہمارا سب کچھ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، نفس کی خاطر نہیں. اچھا اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، اگلے دن بھی احادیث آئی تھی، کسی نے سوال کیا کیسے پتا چلے ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے؟ تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پیمانے ہیں. کیا اس شخص سے محبت کر کے آپ کا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا اس سے ملاقات کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی؟ اس سے ملاقات کر کے آپ غیبت کرتے ہیں یا اچھی باتیں کرتے ہیں؟ اس سے ملاقات کر کے آپ کوئی نیکی کے منصوبے بناتے ہیں یا نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ اس سے ملاقات کر کے آپ اپنی ذاتی ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں یا کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں، کوئی دین کی بات، کوئی علم کی بات؟ یعنی جو اللہ کی خاطر ملاقات اور محبت ہوتی ہے اس میں اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بات زیادہ ہوتی ہے اپنی باتوں اور قصوں کی نسبت. ٹھیک ہے. اور اگر کسی سے مل کے ایمان میں کمی ہوئی ہے، دل پہ گھبراہٹ سی آئی ہے، ایسے دل پریشان سا ہوا ہے، پراگندہ خیالات ہوئے ہیں، تو پھر یہ محبت اللہ کی خاطر کوئی نہیں ہے. اللہ اس سے بچائے. سر جی یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے نا، یہ اتنا خوبصورت اور پیارا تصور ہے اور اتنی ایک الحمدللہ دل کو
جب ہم یہ روایات پڑھتے ہیں تو ایک تسلی سی آتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. تو بس ہم تھوڑا چیک اینڈ بیلنس اگر رکھتے رہیں اپنا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل. باب من تجمل للوفود، جس نے لوگوں سے ملاقات کے لیے خوبصورتی اپنائی. جی ہاں، جب کوئی آ رہا ہو تو اچھے کپڑے پہن کر گھر کو صاف ستھرا کر کے ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم تو سچے لوگ ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. یہ کوئی سچائی نہیں. آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، یعنی آپ پھر ہر وقت گندے کیوں رہتے ہیں؟ صاف ستھرے ہر وقت رہا کریں. تو کسی کے آنے پر ویلکمنگ رویہ اور صاف ستھرا لباس اور گھر کو بھی صاف کرنا. جیسے بچوں کی اگر شادی کرنی ہے تو اس کے لیے اگر نیا رنگ روغن آپ کروا رہے ہیں یا نیا بیڈ شیٹ بچھا رہے ہیں یا اور اسی طرح کی تیاری کر رہے ہیں، خوبصورتی اپنا رہے ہیں تھوڑا سا گھر کے اندر، یہ نہیں کہ ٹو مچ پھر شروع ہو جائیں، کیونکہ ہم اعتدال میں نہیں رہتے، پھر ساری توجہ اس پہ لگا دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑنے لگتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابی قال حدثني یحیی بن ابی اسحاق قال قال لی سالم بن عبد اللہ. یحیی بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبد اللہ نے کہا مل استبرق، کہ یہ استبرق کیا ہوتا ہے؟ قلت ما غلظ من الدیباج وخشن منه، میں نے کہا کہ دیبا سے بنا ہوا دبیز اور کھردرا کپڑا، یعنی ریشم کی ایک قسم ہے جو کھردری ہوتی ہے. قال سمعت عبد اللہ یقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر استبرق کا جوڑا دیکھا، یعنی ایک شخص نے استبرق کا جوڑا پہنا ہوا تھا. فأتى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ اشتری هذه، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ یہ خرید لیں. فلبسها لوفد الناس، اور آپ سے جب وفد ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت پہن لیا کریں. اذا قدموا علیک، جب وہ آپ کے پاس آئیں. فقال انما يلبس الحریر من لا خلاق له، تو آپ نے فرمایا ریشم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. فمضى من ذلك ما مضى، پھر اس بات پہ ایک مدت گزر گئی. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث الیہ بحلۃ، پھر ایسا ہوا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک جوڑا بھیج دیا. کس کو بھیج دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو. فأتى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو وہ اسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے بعثت الی بهذه، آپ نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے. وقد قلت فی مثلها ما قلت، حالانکہ اس طرح کے جوڑے کے بارے میں آپ پہلے جو کہہ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں. قال انما بعثت الیک لتصیب بها مالا، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کے ذریعے مال حاصل کرو، یعنی اس کو بیچ کے مال حاصل کر لو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعضوں کا تحفہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ دوسرا شخص اس کو بیچ کے اس سے اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لے. مثلا آپ کسی کو شادی کے موقع پر گولڈ کی کوئی ٹکیا دے دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ کس لیے کہ شادی کے اخراجات جو ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کر لے، سارے رشتہ دار مل جل کے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. یا کوئی اور ایسی چیز دے دیتے ہیں، جیسے عورت کو مہر کے طور پر دے دیا جاتا ہے، کوئی پراپرٹی دے دی جاتی ہے، کوئی گھر دے دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دوسرا شخص اس کو اپنی ضرورت کے وقت استعمال کر سکے. تو یہاں پر امام بخاری نے جو بات کی ہے وہ حضرت عمر کی اس بات کو کہ آپ ریشمی جوڑا خرید لیں تاکہ عید اور وفد کے موقع پر پہن سکیں. تو آپ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ ریشمی لباس نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور علماء اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ وفود کی آمد پر، ڈیلیگیشن جو آتے ہیں ان کی آمد پر اچھا لباس پہننا چاہیے. اس سے انسان کا وقار اور احترام دوبالا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح خاص طور پر جو لوگ کسی خاص پوزیشن پر ہوتے ہیں، کوئی خلیفہ ہے، کوئی امام ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کو ایک اچھی حالت ہیئت میں دوسروں سے ملاقات کرنی چاہیے. تو اس سے دلیل یہ لی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کے لیے زینت اختیار کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ خوبصورت لباس پہننا منع نہیں ہے. ہاں تکبر منع ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا جائے اور ایسا لباس پہنا جائے جو کوئی بھی نہیں پہنتا. یہ جو ذہنیت ہے یہ غلط ہے.
کہ میرا لباس وہ ہو جو کسی کا بھی نہ ہوتا کہ میں سب سے پرومیننٹ نظر آؤں. اس میں تکبر جھلکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرنا چاہتے ہیں, بڑا یا زیادہ بہتر بتانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک خوبصورت لباس کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے کے اوپر اللہ کی نعمت نظر آئے. فکان ابن عمر یکرہ العلم فی الثوب لہذا الحدیث, چنانچہ ابن عمر اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں ریشم کے بیل بوٹوں کو بھی مکروہ جانتے تھے. یعنی ریشم کا لباس پہننا تو حرام ہے ہی مردوں کے لیے, لیکن اگر کپڑا کاٹن کا ہے اور اس کے اوپر جو بیل بوٹے کڑھائی ہوئی ہوئی ہے وہ ریشم کی ہے تو وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے, اگر وہ سارے سوٹ پر ہے. اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو پٹی کی اجازت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تازہ ایک میں پچھلی حدیث سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو چٹائی کے اوپر پانی چھڑکا گیا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم جہاں ہوتا ہے نا تو وہاں پر شام کے وقت جیسے فرشوں کے اوپر بھی پانی چھڑکا جاتا ہے, کچی مٹی پہ پانی چھڑکا جاتا ہے, چارپائیوں کے اوپر تھوڑا ترکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈے ہو جائے. یہ خاص چٹائی جو تھی یہ بوسیدہ ہو چکی تھی, تو یہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر اگر پانی چھڑکا جائے تو ان سے ایک طرح کی خوشبو آنے لگتی, یعنی تھوڑا فریش کرنے کے لیے اس کو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو گھر میں تھوڑا ترکاؤ, کوئی تھوڑا بخور, کوئی خوشبو, یعنی اپنے حسب حیثیت ایسی کسی بھی چیز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لباس کے متعلق میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا جو آپ نے دوسری میں بتایا ہے کہ اہل دانش اس میں سے نقص نہ نکالیں اور جو جاہل ہیں وہ اسے بے وقت نہ جانیں. تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ اپنے لباس کو دیکھ لیں, اگر زینت بھی اختیار کر رہی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اہل دانش اس میں سے نقص نہ نکالیں. یعنی اہل دانش جو عقل مند لوگ ہیں وہ آپ کے اندر نقص نہ نکالیں, اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ آپ کو مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.